بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا معاشرہ کس حد تک پرتشدد بن چکا ہے، اس کا مظاہرہ ہم آئے روز سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ چند روز قبل کی بات ہے، ممتاز عالم دین جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک کے شیخ الحدیث اور جامعہ نعمانیہ ترنگزئی کے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب کی ٹرولنگ کی گئی سوشل میڈیا پر، اور پھر ان کی شہادت کا واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ اس سے قبل شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو صرف ایک گاڑی میں سفر کرنے پر ان کی ٹرولنگ کی گئی اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تبلیغی جماعت سے وابستہ مولانا طارق جمیل صاحب اکثر و بیشتر اسی ٹرولنگ کا نشانہ بنتے ہیں۔ حالیہ واقعہ جس میں وہ ایک بچے کی مصافحہ کی کوشش کو نظر انداز کرتے ہیں، ان سے ہاتھ نہیں ملا پاتے، اس پر ان کو ٹرولنگ کا نشانہ بنایا گیا، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمل میں جہاں لبرل طبقے ملوث ہے، وہیں پہ ہمارے جو مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس رویے کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہیں اگر لبرل طبقہ علماء کو نشانہ بنا رہا ہے تو وہیں کسی اعنات پر یا سیاسی مخالفت پر خود مذہبی طبقہ بھی اسی ٹرولنگ اپناتے ہیں اور اپنے سیاسی مخالف یا اپنے جس سے آپ کی طبیعت نہیں لگتی اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب MB عباسی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر ہمیں ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ چند روز قبل مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک تقریب کے دوران بچے سے ہاتھ نہ ملانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ماضی میں بھی ہم یہ رویے دیکھ چکے ہیں، بلکہ ہر کچھ عرصے بعد اس طرح کا ایک واقعہ آتا ہے، اور مذہبی شخصیات کے حوالے سے بھی، اور جو عام ہمارے ہیروز ہیں، جو معاشرے کے نامور افراد ہیں، مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی حرکت کو لے کے اور ان کو اس حد تک تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا یہ رویہ یہ معاشرے کی جو پرتشدد رویہ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم ایک پرتشدد معاشرہ تشکیل پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے معاشرے میں علماء کرام کے لیے عجیب سا رویہ ہے لوگوں کا۔ اگر کسی عالم کے پاس دنیا داری نہ ہو تو لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ بھائی لوگ اس کے مسئلے پہ بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ بالکل یہاں تک ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمیں کیا سمجھائے گا، یہ تو خود فاقوں کا مارا ہوا ہے۔ ہمارے پشتو کی ایک کہاوت ہے، غریب ملا آزان سکت روجم نماتے۔ تو اگر وہ اس کے پاس کچھ نہ ہوں تو لوگ اس کے مسائل پر بھی اعتبار نہیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی خود ایک بندہ فاقوں کا مارا ہوا ہمیں کیا بتائے گا۔ بالکل یہ حقارت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، ان کی زبانوں پہ آتی ہے۔ اور اگر یہ ہو جائے کسی عالم کے پاس پیسہ ہو، کوئی عالم آدمی آسائشوں میں رہتا ہو، پھر لوگوں سے بھی ہضم نہیں ہوتی ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ سب ان کے پاس سے کہاں سے آیا۔ اب اس سلسلے میں آپ کو بات سمجھاؤں، یہ ایسے یہ ابھی کی بات نہیں ہے، تقریباً ہمارے معاشرے میں یہ لوگوں کے رویے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ نیچے درجے کا ہے وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی اگر مطلب ہے کہ اپنی زندگی کو سنبھال لے وہاں بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ابھی آپ حضرات کہاں بھی جائیں، ابھی دیکھیے گزشتہ روز مولانا طارق جمیل صاحب، میں ان کو تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے بیانات سے لاکھوں لوگ فیضیاب ہوئے۔ بالکل، اور لاکھوں لوگوں کو فیضیاب ہونے کے علاوہ ان کی تقاریر سے لاکھوں لوگ جو تھے وہ ہدایت کے راستے پہ آئے، ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ آپ ان کی تقریر ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ بڑے نامور لوگ وہ راہ راست پر آئے ہیں۔ انہوں نے ایک کالج کو چھوڑ کر کے، کالج کی زندگی انہوں نے چھوڑ کر کے، جہاں وہ ایک ڈاکٹر بننے والے تھے وہ چھوڑ کر کے وہ تبلیغی جماعت میں لگ گئے، اور آج تک وہ تبلیغی جماعت میں ہیں۔ بالکل
آج تک وہ تبلیغی جماعت میں ہیں. خود ان کا پس منظر ایسا ہے کہ جو لوگ انہیں کہتے ہیں کہ مولانا کے پاس گاڑی ہے، مولانا کے پاس بنگلہ ہے، مولانا ہاتھ نہیں ملا. اس کے میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں. اس میں مولانا جو تھے ابھی پھر یہ ہے کہ رائے سے مولانا نے تعلیم حاصل کی. تعلیم سے پہلے دنیا بھر کی چھان ماری تبلیغی جماعت میں. بالکل. اور اللہ تعالیٰ و تبارک نے انہیں قبولیت بھی دی اور اللہ پاک نے مقبولیت بھی دی. انہیں ایسی قبولیت مقبولیت ملی. خاندانی طور پر وہ خوشحال بندے ہیں. ان کا تعلق راجپوت سے، اور راجپوت سے پھر ان کا چوہان قبیلے سے تعلق ہے. ان کے والدین جو تھے، ان کے والد آبا و اجداد ایک زمیندار لوگ تھے. اب وہ اس زمانے میں میڈیکل کالج میں جانا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن ان کا داخلہ ہو گیا، پھر وہ اس طرف آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ و تبارک نے انہیں ایسا نوازا کہ یہ ہے کہ 3-3 4-4 گھنٹے لاکھوں لوگوں ان کے بیانات سنتے تھے. اور خاص طور پر جب تبلیغی جماعت میں کہیں اجتماع ہوتا تو لوگ یہ سن کے آتے تھے کہ مولانا کا بیان ہوگا، طارق جمیل صاحب کا، تو لوگ آ کے سنتے تھے. اور اس کے بعد میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں، آج بھی اگر بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی پروپیگنڈے کے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ بھائی فلاں مسجد میں مولانا طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں، تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے. بالکل. اللہ پاک نے یہ ان کو مقبولیت دی ہے. اور واحد دوسری، مولانا طارق جمیل صاحب میں ہوتے ہی انسان ہوتا ہے، انسان کے اندر کمی پیشیاں تو ہوتی ہے. انہوں نے کمی تو یہ تو نہیں کہا کہ بھائی میں مطلب ہے کہ پورا مکمل ہوں، میرا اندر کوئی کمی نہیں ہے، میرا اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہے. لیکن ان کی خدمات کو دیکھا جائے تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی دینی اداروں کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور سرمایہ فخر ہے. بالکل. اب گزشتہ روز مولانا صاحب نے اس بچے سے مسافہ نہیں کیا. اتنا واویلا کیا ہم نے، میں مسافہ نہیں کیا. اب آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ ہے جس کو مطلب گھر سے نکلنے کے لیے ہزاروں آدمی مسافے کے لیے کھڑے ہو. بالکل. اب وہ یہ ہے کہ ہر بندے سے مسافہ کرنا تو مشکل ہو جائے. اور ضروری تو نہیں ہے، اس بات پہ میں آپ کی طرف، ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ مطلب ہے کہ جہاں بندے نے ہاتھ اٹھائے تو آپ جا کے ان سے ہاتھ ملائیں گے، جہاں بچے نے ہاتھ اٹھائے تو آپ جلدی، آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، اسی طرف میں آ رہا تھا کہ یہ جو مصافحہ ہے، اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا مصافحہ سنت ہے یا سلام کہنا زبان سے سنت ہے؟ اور مصافحہ یا معانقہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا رواج ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، مصافحہ کرنا، ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ مسنون ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ مصافحہ کی جو اگر سلام کی جو تقاضے ہے، سلام الگ چیز ہے، مصافحہ الگ چیز ہے، معانقہ الگ چیز ہے، یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں. بالکل. اب مصافحہ اگر جو ہے کہ اس کا تو یہ ہاتھ ملانا ہوتا ہے، لیکن سلام کی جو تقاضے ہوتے ہیں وہ مطلب ہے کہ ہاتھ سے پورے ہو جاتے ہیں اور اشارے سے بھی پورے ہو جاتے ہیں. بالکل. اشارے سے بھی کیا ہوتا ہے، سلام کی تقاضے زبان سے اگر بول دیا السلام بندے کو علیکم، معلوم ہو جائے کہ میں نے جو کہا تھا اس نے اس کا سلام دے دیا ابھی. جی جی، یہ ضروری نہیں. لیکن اب جہاں تک اب ایک بندہ ایسا ہے کہ اسے کافی لوگ سلام کے لیے کھڑے ہو، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سلام اس کے لیے. اب میں آپ کے 2 واقعات سنا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں یہاں مکی مسجد میں آتے تھے. جی جی. تو مکی مسجد میں جب وہ مولانا آتے تھے تو اب یہ ہے کہ ہر بندے کا ہوتا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ایک مصافحہ کیا جائے. جی جی. جیسے مولانا کا بیان ختم ہوتا، لوگ لائن لگاتے تو مولانا معذرت کر دیتے، بولتے تھے کہ یہ ہے کہ میں اب کمزور ہوں، تو یہ ہے کہ سب سے مصافحہ کرنا مشکل نہیں ہے، سب کو سلام کر کے چلے جاتے. اس طریقے سے مولانا قاری حکیم الاسلام محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جب بیان کرتے تھے تو بیان کرنے کے بعد سے وہ علی الاعلان کرتے تھے کہ بھائی سب سے مصافحہ کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو لہٰذا سلام کر کے جواب کر کے نکل جاتے. تو اب آپ کیا کہو گے؟ انہوں نے غلط کیا. بالکل. یہ کیا ہے کہ تنقید کرنا، ان کو ڈی گریڈ کرنا، یہ لوگوں کے سامنے بچے سے سلام نہیں کیا، فلاں سے سلام نہیں کیا، جیسے متکبر حالات میں آ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ دنیا میں 10 مرتبہ دوبارہ بھی پیدا ہو جائے نا
مولانا طارق جمیل صاحب کی تبلیغ پہ ایک چلے کی بھی یہ قیمت پوری نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کو تنقید کا نشانہ بنانے والے لوگ ہیں، آیا ان کو واقعی اسی بچے کا درد ہے یا درد کچھ اور ہے؟ کہیں ان کو سیاسی مخالفت پہ یا مولانا طارق جمیل صاحب کو عام جو ایک ہمارا مذہبی لوگ ہیں ان سے خلاف رائے اپنانے پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب جب سے انہوں نے تحریک انصاف کی حمایت کی ہے اور تحریک انصاف میں آئے ہیں، ان کی حمایت کی ہے، اس کے بعد سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور لوگوں نے زیادہ اس مسئلے کو اچھالا ہے. اب ہر ایک چیز کو، ایک حرکت کو وہ نوٹ کرتا ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس میں تنقید کے اندر یہ ہے کہ اس کی سیاسی پہلو زیادہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف یا ان کی قیادت کی، مولانا نے جو ان کی کھل کے ان کی حمایت کی ہے، اس حمایت پہ کچھ لوگ ناراض ہیں تو مولانا کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا، ایک جو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، ایک تو ان کی مطلب اعمال اور جو اقوال ہے اس میں بڑا تضاد ہیں. وہ دوسروں کو سادگی کا درس دیتے ہیں، خود وہ ایک لگژری لائف انجوائے کر رہے ہیں، مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. ان کی لائف آپ دیکھیں تو وہ ایک لگژری لائف ہے. جب وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو وہاں وہ سادگی کا وہ پیغام دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں. تو ان کے قول و فعل میں یہ تضاد وہ کہتے ہیں کہ ہے، اور ان کا رویہ اسی وجہ سے شاید متکبر اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بھی کہتے ہیں. یہ بات آپ کی دیکھیے، یہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب تک محدود نہیں ہے. یہ جس عالم کو بھی آپ مطلب ہے کہ اچھی گاڑی میں دیکھتے ہیں، اچھے گھر میں دیکھتے ہیں، لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. جہاں تک مولانا کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے نا کہ یہ بتا کتنی مہنگی گاڑی میں آ رہے ہیں. اس طریقے سے ہمارے دیگر جو علماء ہیں وہ اگر گاڑی میں آ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ بڑے اچھی گاڑی میں آ گئے جب تو کہتے ہیں یہ دیکھیے نا BMW میں کہاں سے آئی ان کے پاس یہ پیسے، اور یہ گاڑی میں آ رہے ہیں. اس کے پیچھے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو سواریاں تھیں، ایک کا نام قصوہ تھا اور ایک کا نام عذبہ تھا. حضور علیہ السلام نے بنو فرادہ سے 10 اوقیہ چاندی کا خریدا تھا، اور یہ عذبہ سب سے زیادہ تیز رفتار تھی، اور 10 اوقیہ چاندی کوئی معمولی قیمت نہیں تھی. اس طرح حضور علیہ السلام کے پاس 10 ایسے قیمتی گھوڑے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے کہ معمولی سواری پر بھی اپنی سواری فرمائی، جس کا نام یعفور تھا، اس پر بھی اپنی فرمائی. اب علماء حضرات کے پاس اگر اچھی گاڑی آ جائے اس میں وہ سفر کر لے تو یہ تو ہماری شریعت کے حساب سے کوئی برا نہیں ہے. ہاں، برا اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ سب چیزیں ناجائز طریقے کی ہو، سے کمائی ہو، ناجائز طریقے سے آپ کی آئی ہو. آپ کا یہ سوال جہاں آپ کے پاس علماء کے پاس اٹھتا ہے، آپ مجھے بتائیے یہ سوال جو ہے ہمارے حکمرانوں کے پاس کیوں نہیں اٹھتا ہے، ہمارے وزیروں کے پاس سے کیوں نہیں اٹھتا ہے، لوگ ان کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ یہ علماء کے پاس ہے. الحمدللہ ہمارے پاکستان کے علماء جہاں کئی عالم ہیں، آج تک ان کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہوا ہے. بالکل. اور جہاں تک مولانا کا ہے تو مولانا کا تو اپنا کاروبار ہے اور اس کے کاروبار کے بارے میں سب جانتے ہیں. اور آپ نے جو کہا کہ مولانا جو ہے وہ دوسروں کو سادگی کا درس دیتے ہیں، سادگی کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ مطلب ہے کہ زندگی بھر میں لگژری چیز کا استعمال نہیں کر سکیں گے. سادگی کا تو یہ معنی نہیں ہوتا ہے. سادگی کا معنی یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ مولانا کے پاس لینڈ کروزر ہونے کے باوجود مولانا جو ہے موٹر سائیکل پہ چلے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ بڑے بڑے علماء ہوں، باوجود یہ ہے کہ ان کی صلاحیت ہے، ان کی طاقت ہے، دنیا ان کے قدموں میں ہے، دنیا ان کی قدموں میں ہے. اللہ تعالیٰ و تبارک نے اس عزت دی ہے تو یہ لینڈ کروزر چیزوں کو تو ان کے آگے تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. جہاں لاکھوں لوگ ان کی صرف ایک آواز کے دیوانے ہوں، ان کی بیان کے دیوانے، ان کے اشارے کے دیوانے ہوں،
लैंड क्रूजर क्या चीज़ है, गाड़ियाँ उनकी नज़दीक क्या चीज़ है। आप क्या समझते हैं कि सादगी इसको कहेगी कि मौलाना मेंबर से उठे और ये है कि स्कूटर पे बैठ के चले? ये सादगी का माना नहीं है। सादगी का माना ये होता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप आला सवारी पे सवार हो तो जो मतलब जिनके पास नहीं है तो उनके लिए आपके दिल के अंदर तजम्मुल और फख्र न हो, आपको फख्र न हो और दूसरों को आप हकीर न समझें। यार इसको सादगी कहते हैं। ये है कि हमें शरीयत ने अच्छी आराइश से और ये है कि अच्छी आसाइश से हमें जो मना किया नुमाइश से मना किया, नुमाइश से मना किया। लेकिन हम आसाइश अपने हैसियत के मुताबिक इख्तियार कर सकते हैं, बिल्कुल, आराइश भी कर सकते हैं। आराइश का भी क्या है, इख्तियार है ना, जायज़ तरीके से कर सकते हैं। फुक़हा तो कहते हैं कि अल्लाह ने अगर आपको किसी नेमत से नवाजा है तो नेमत आपके वजूद पे नजर भी आनी चाहिए। हाँ, देने की चाहिए उससे। लेकिन अब आप बताएं कि जहाँ सिर्फ जो चीज़ होती है वो होती है नुमाइश होती है। ये है कि आपके दिल के, आपके मतलब है कि बातिन में और आपके ज़ाहिर के अंदर नुमाइश ना हो। बाकी आसाइश अल्लाह पाक ने दी, आप दे सकते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि रोज का एक कपड़ा उस जमाने में बनाते थे, पहनते थे। बिल्कुल, साल के मतलब 365 उनके जोड़े होते थे और रोज पहनते थे। अब आप क्या कहेंगे कि मौलाना इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि जो थे मतलब है कि उससे सादगी की जिंदगी नहीं गुजारी। बिल्कुल, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि वही कपड़ा दूसरे दिन मतलब किसी को सदका कर देते थे। तो ये बात ये सादगी की नहीं होती है कि अगर अल्लाह ताला व तबारक ने दिया है वो तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करना भी चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने अच्छी सवारियाँ अपने इस्तेमाल किया, तो अच्छी सवारी का अल्लाह ने हैसियत दी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें कोई क़बाहत नहीं है। और मौलाना को इस तरीके से ये है कि उस पर एतराज़ करना, तनक़ीद करना ये बिला जवाज़ है। अच्छा, उलमाए किराम जो है उनसे ये तवक्को की जाती है कि वो सुन्नत की पैरवी करेंगे, आला अखलाक होंगे। और हमारे जो अब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो अब जहाँ पहले मुखालिफिन मजहबी तबके को निशाना बनाते थे, अब हमारे ही जो मजहबी हल्का है वो इस ट्रोलिंग का हिस्सा होता है। कहीं कोई छोटी सी मुखालिफत पे, किसी छोटी सी बात पे वो भी इस अमल का हिस्सा बनने लगे हैं। आप क्या कहते हैं कि जो आला हमारे सुन्नत के अक़दार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं, तो उसकी पैरवी में उलमाए किराम को क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? जो उलमाए किराम की देखिए आपस में जो मुआसिरीन हैं और आपस में हैं, हम उम्र है या वो हम पल्ला हम दर्जा है, वो एक दूसरे से इख्तिलाफ कर सकते हैं। लेकिन आप और हम अगर उनके से मतलब है कि उन बड़े हजरात से इख्तिलाफ करेंगे, बुरा भला कहेंगे, तो ऐसा है कि ये सूरज भी थूकना, सूरज का थूका जो होता है कि आदमी के चेहरे पे आके लगता है। तो मेरा ख्याल नहीं है ये ऐसी बहुत इनाद इसकी बुनियाद पे लोग बुरा भला कहते हैं। हमें अपने बड़े उलमा का अगर उनमें आपस का इख्तिलाफ है तो वो उन तक रहनी चाहिए। उनमें हमें मतलब है कि छोटों को और नीचे को मतलब है कि अपना ईमान ख़राब नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि मौलाना तारिक जमील साहब, उनको हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सुना जाता है, हर तबक़े फ़िक्र में सुना जाता है, बल्कि जो मजहबी से ज़्यादा जो दुनियादार लोग हैं, आम लोग हैं, उनको सुना जाता है। जैसे अभी आपने भी कहा कि जो तबलीगी इज्तिमात होते हैं तो उसमें लोग सिर्फ उनको सुनने आते हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या उनके बयान में ऐसा क्या होता है कि लोग उनके पास ही आते हैं? देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब को सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अल्लाह पाक ने जिस हाफिज़े से उन्हें नवाजा है तो वो बहुत कम उलमा को नसीब हुआ है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नसब को वो बयान करते हैं। इस तरीके से उनके बयानात की एक खुसूसियत ये है कि कभी भी आप उनके बयान के अंदर फहश बात नहीं सुनेंगे और फहश जुमले नहीं आते हैं। इस तरीके से जो हमारी दीगर उलमाए किराम हैं वो फहश बोलते हैं और फहश जुमलों का भी इस्तेमाल करते हैं और मियाँ बीवी के ताल्लुक़ पर पूरी बयानात करते हैं। और मियाँ बीवी की वो ताल्लुक़ जिसको कुरान और हदीस ने पूरी तरीके ज़ाहिर नहीं किया है वो हम बयान करते हैं, यहाँ तक कि हम हकीम नुस्खों का भी बयान करते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात में
آپ کبھی فحش بات نہیں سنیں گی. تیسری جو ان کی تیسری خاص جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ و تبارک کی کبریائی اس کی بڑائی کو بہت زبردست دلچسپ انداز سے بیان کرتے ہیں، اور پھر آیاتوں کے ترجمے کے ساتھ اور احادیث کے ضمن میں سب کچھ بیان ہوتا ہے. اور چوتھی جو اس کی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ مولانا جب بیان کرتے ہیں ان کی بیانات میں آپ کو فرقواریت نہیں ملے گی. جی بالکل. ان کا بیان کسی طبقے کے خلاف نہیں جاتا ہے، وہ انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولانا کے سننے والے گھروں کے اندر، اجتماعات کے اندر سننے والے جو تمام طبقات کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہ ہر طبقے کے لیے اسی کے حساب سے بات کرتے ہیں. اب دیکھیے جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سے ایکٹرس ہیں، ایکٹریس ہیں، اداکار ہیں، اداکارائیاں ہیں، اور کرکٹ کھیلنے والے لوگ ہیں، اسپورٹس سے وابستہ شخصیات. ان کو مولانا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ بہت برے ہیں یا بہت دین سے دور ہیں. ان کے اندر دعوت دے کر کے ان سب کو مطلب ہے کہ پوری ان کی ایک تبلیغی جماعت بنا دی انہوں نے. بالکل کچھ بھی نہیں، مولانا کے بیانات سے وہ نمازی بن گئے. تو ایسے طبقے کے اندر بھی آپ نے کام کیا. تو آپ کے بیانات میں ایک تو فحش جملے نہیں ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے بیانات میں کوئی منفی خیالات کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اور ان کے بیانات کے اندر پھر کبھی قواریت نہیں ہوتی ہے. وہ خالصتاً توحید، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور بڑے دلچسپ انداز سے بیان کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ان سے فیاضیاب ہوتے ہیں اور ان کو سکون ملتا ہے اس سے. اور یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے ان کی وجہ سے، ان کے بیانات کی وجہ سے بہت سے تو نہیں لاکھوں لوگ جو ہوں گے وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی طرف بھی آئے ہیں، اور یہ ہے کہ انہوں نے سیرت کے راستے اختیار کر دیے. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی بات چیت. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان.